جمادی الثانی میں سیدہ فاطمہ کی والدین سے محبت الفاظ پر مبنی مضمون تعارف اسلامی تاریخ میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام بے مثال ہے۔ وہ رسول اکرم کی بیٹی حضرت خدیجہ کی بیٹی اور اہل بیت کی ایک ممتاز شخصیت ہے۔ ان کی زندگی محبت، عفت، خدمت اور ایثار کی روشن مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ خاص طور پر والدین کے ساتھ ان کا تعلق عشق رسول اور محترم والدہ حضرت خدیجہ دونوں ہی کے ساتھ گہرا اور قابل تقلید تھا۔ یہ مضمون جمادی الثانی کے ماہ میں پیش نظر رکھا گیا ہے تاکہ اس مہینہ کی مناسبت سے ان کے جذبات، اعمال اور والدین کے حق میں ان کے عشق کو تفصیل سے بیان کیا جا سکے۔ پس منظر تاریخی و خاندانی سیدتی فاطمہ کی پیدائش، بچپن اور تربیت اسی گھرانے میں ہوئی جہاں اللہ کے آخری رسول کی نبوت اور ہدایت کا سلسلہ جاری تھا۔ ان کے والد حضرت محمد نے انہیں چھوٹے سے ہی عبادت، تقوی اور اخلاق کا سبق دیا۔ حضرت خدیجہ جو ایک باکردار اور ممتاز خاتون تھی نے اپنی اولاد کی تربیت میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اس خاندانی ماحول نے سیدتی فاطمہ کو والدین کے ساتھ محبت، ادب اور احترام کی اعلیٰ مثال بنایا۔ سیدہ فاطمہ کا والدین کے تئیں اظہار محبت عمومی خاکہ سیدہ فاطمہ نے اپنے والدین کے لیے وہی مقام رکھا جو ایک فرمانبردار، محبت کرنے والی بیٹی کے لیے ضروری ہے۔ فرمانبرداری، خدمت، ادب، دفاع اور ان کے مسائل میں شریک ہونا۔ ان کی محبت نہ محض الفاظ تک محدود تھی بلکہ عمل، قربانی اور استقامت میں ظاہر ہوتی تھی۔ وہ والدین کے ساتھ نہایت نزاکت، شفقت اور عاجزی کے ساتھ پیش آتیں، اور جب حالات سخت ہوئے تو ان کا موقف ہمیشہ اہل بیت اور والدین کے حق میں مضبوط رہا۔ حضرت محمد کے ساتھ تعلق، محبت اور تقلید۔ حضرت فاطمہ نے اپنے والد رسول اکرم کے ساتھ ایسی محبت اور انس دکھایا جو تاریخ میں کم ہی نظر آتی۔ ہپچوہے کی عمومی محبت کے علاوہ ان کی یہ محبت ایک مخصوص انداز کی تھی۔ حضرت فاطمہ اپنے والد کی سنت کا عملی اظہار تھیں۔ انہوں نے والد کی تعلیمات کو اپنے عمل میں ڈھالا۔ نماز، روزہ، اخلاق، صدقہ اور اللہ کے خوف میں زندگی گزارنا ان کے لیے والد کی ایک مسکراہٹ بھی بڑی قدر رکھتی تھی، اور ان کی خدمت میں وہ اپنا وقت، توانائی اور زندگی وقف کرتی تھیں۔ فرمایا جاتا ہے کہ رسول بھی اپنی بیٹی کے لیے بے حد محبت اور شفقت رکھتے تھے۔ اس محبت نے حضرت فاطمہ کے اندر والد کی ہدایت کو آگے بڑھانے کی روحانی اور عملی تحریک پیدا کی۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ تعلق، محبت اور رفاقت۔ حضرت خدیجہ جو غور و فکر، سخاوت اور ایمان کی عظیم مثال تھی، نے فاطمہ کی ابتدائی تربیت میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اسد فاطمہ نے اپنی والدہ کی صحبت میں زندگی کی نزاکتیں سیکھیں، نرم مزاجی، سخاوت، صبر اور ثبات۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد فاطمہ نے اپنی والدہ کی یاد کو دل میں بسائے رکھا اور ان کے مقام کی عظمت کو بیان کیا۔ ان کا خاندانی ربط والدہ کے ساتھ صرف رفاقت تک محدود نہ رہا بلکہ فاطمہ نے اپنے خاندانی اقدار اور والدہ کی خدمات کو آگے بڑھے۔ خدمت والدین کا عملی مظاہرہ۔ سیدہ فاطمہ نے والدین کے ساتھ خدمت اور خیال رکھنے کو زندگی کا جزو لاینفک بنایا۔ یہ خدمت محض ظاہری یا رسمی نہ تھی بلکہ اس میں دل کی گہرائی، قربانی اور عاجزی تک روایات میں آتا ہے کہ فاطمہ نے گھر کے کام، غریبوں کی مدد اور والدین کے پاس رہ کر ان کے آرام کا خاص خیال رکھا۔ انہوں نے اپنی ذاتی آسائشوں کو نظر انداز کیا اور گھر کی ذمہ داریوں کو غم و غصے کے بغیر سنبھالنے کی یہ سادگی اور خدمت گزاری آج کے دور کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے۔ والدین کے حقوق میں دفاع اور وفاداری۔ حضرت فاطمہ نے اپنے والدین کے حقوق اور شان کا دفاع ہمیشہ کاجز طرح اپنے ان سے محبت کی۔ اسی طرح فاطمہ نے اپنے والدین کی عظمت کا پاس رکھا، اور جب بھی کسی نے اہل بیت پر ظلم اور ناانصافی کی، فاطمہ نے اپنی آواز بلند کی۔ وہ نہ صرف گھر میں نرم مزاج تھیں بلکہ اضطراری حالات میں اپنے والدین کے حق میں کھڑی ہونے والی مضبوط شخصیت بھی تھیں۔ ان کے ارشادات اور اقوال نے اہل ایمان کو کئی مواقع پر متاثر کیا اور انہیں عدل اور حق کے ساتھ کھڑا ہونے کی ترغیب دی۔ تربیتی پہلو، بیٹی کا مقام اور اس کی ادائیگی۔ سیدہ فاطمہ کی زندگی ایک ایسی تربیتی مثال ہے جو بتاتی ہے کہ بیٹی جو اپنے والدین سے تعلق رکھتی ہے وہ کس طرح محبت، احترام اور خدمت کے ذریعے خاندانی اور معاشرتی نظام کو مضبوط بنا سکتی ہے۔ انہوں نے دکھایا کہ بیٹی صرف گھر کی باوقار رکن نہیں بلکہ وہ اپنے آباء و اجداد کی سنت کو برقرار رکھنے والی ایک مدبر شخصیت بھی ہو سکتی ہے۔ ان کی زندگی میں یہ پیغام موجود ہے کہ والدین کی عزت و محبت بیٹی کے دل کی اصل خوبی ہے،
اور اس سے گھر کی فضا ہموار اور اسلامی اقدار کی حفاظت ممکن ہوتی ہے خاندان و سماج پر اثرات سیدہ فاطمہ کے والدین کے ساتھ تعلقات کے اثرات صرف خانہ دارانہ حدود تک محدود نہیں رہے بلکہ ان کا اثر پورے معاشرے میں نظر آتا ہے ان کی نرم طبعی سخاوت اور خدمت انسانیت نے اہل مدینہ اور آنے والی نسلوں کے لیے مثال قائم کجنہوہے نے ان کے کردار سے سبق لیا انہوں نے بھی اپنے گھر اولادہ اور معاشرے میں محبت و احترام کے جوہر دکھائے فاطمہ نے اپنی ذات کو اسلوب رحمت اور عدل کا مینار بنایا جس نے معاشرتی رشتوں کی حیثیت کو مضبوط کیا مشاورن تاریخ کی روایات اور واقعات تاریخی حوالوں اور روایات میں سیدہ فاطمہ کے والدین کے تئیں عشق کے متعدد مناظر ملتے ہیں ان میں بعض مواقع ایسے ہیں جب انہوں نے اپنے والدین کی خدمت میں شب و روز کا اتحاد دکھایا بعض مقامات پر وہ اپنے والد کی طبیعت مصائب کے وقت ان کے ساتھ رہی اور بعض واقعات میں انہوں نے اپنی والدہ کے غم میں شریک ہو کر اپنی زندگی کو تعظیم والدین کے لیے وقف کر دیا ان واقعات نے اہل ایمان کو عزم اور اخلاص کا درس دیا روحانی پہلو محبن والدین کو عبادت کا درجہ اسلامی تعبیرات میں والدین کے حقوق کی اہمیت بہت بلند ہے اور سیدہ فاطمہ نے اس اصول کو اپنی زندگی میں نافذ کیا ان کی والدین سے محبت نہ صرف انسانی جذبہ تھی بلکہ عبادت کے درجے تک پہنچی ان کی رضا اور خدمت کو اسلام میں اعلیٰ مقام دیا گیا کیونکہ والدین کی محبت اور خدمت میں اللہ کی رضا کا ذریعہ پوشیدہ ہے فاطمہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اللہ کے قریب لے جاتا ہے اور یہ عمل فردی و اجتماعی نجات کا ذریعہ بنتا ہے اہم اسباق اور عملی پیغامات سیدہ فاطمہ کی والدین سے محبت سے ہم کئی عملی اسباق سیکھ سکتے ہیں ایک عاجزی اور ادب والدین کے سامنے عاجزی نرم گفتاری اور احترام لازمی ہیں فاطمہ نے ہمیشہ یہ اصول اپنایا دو خدمت اور قربانی والدین کی خدمت میں ذاتی خواہشات کا قربان کرنا بہترین عمل ہے تین وفاداری اور دفاع جب بھی والدین کی عزت حق پر وار ہو بیٹی یا بیٹا کو کھڑے ہونا چاہیے چار تربیت و تقلید والدین کی نیکیوں اور تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا سب سے بڑی عبادت ہے پانچ دوستیاں اور ربط خاندانی رشتوں کو مضبوط رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ دیگر رشتے کم ہوں بلکہ بیٹی کا فریضہ ہے کہ وہ میانہ روی سے سبھی کو عزت دے معاصر اطلاقیت آج کے خاندان کے لیے رہنمائی آج کے دور میں جب خاندانی نظام میں تبدیلیاں اور جدیدیت کے اثرات بڑے سیدہ فاطمہ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ محبت احترام اور خدمت ایسے اخلاق ہیں جو زمان و مکان سے بالا والدین کا احترام ان کے ساتھ تعلق کا تسلسل اور ان کی خدمت میں دل کی خوشی آج بھی مانوی سکون کا بڑا ذریعہ ہے والدین کے ساتھ محبت کو صرف رواجی عمل نہ بنائیں بلکہ اسے دل سے اپنائیں یہ گھر کی ہم آہنگی بچوں کی تربیت اور معاشرتی امن کے لیے ضروری ہے خلاصہ اور نتیجہ جمادی الثانی کے اس مضمون میں ہم نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی والدین کے ساتھ محبت کو جامع انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ان کی زندگی نے دکھایا کہ والدین کے ساتھ محبت صرف ایک جذبہ نہیں بلکہ ایک عملی ہدایت ہے جو ایمان اخلاق اور انسانیت کے ستونوں میں شامل ہے فاطمہ نے اپنے والدین کی خدمت ان کی عزت اور ان کے حقوق کا دفاع ایسی عملداری میں دکھایا جو ہر دور کے انسان کے لیے رہنما ہے ہمیں چاہیے کہ ہم سیدہ فاطمہ کی یہ مثال اپنی روزمرہ زندگی میں نافذ کریں والدین سے شفقت ان کے حق میں دعائے خیر ان کی خدمت میں پہل اور ان کے ساتھ نرم سلوکاؤ وہ راستہ ہے جو فرد خاندان اور معاشرہ تینوں کو بہتر بناتا ہی آخر میں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ سیدہ فاطمہ کا والدین سے محبت نہ صرف ایک خاندانی نتیجہ تھی بلکہ ایک الہامی سبق تھی جسے اختیار کر کے ہم اپنی زندگیوں کو نور ہدایت سے منور کر سکتے آؤ اگر اب چاہیں تو میں اسی مضمون کو پیڈ فارمیٹ word/pdf میں ترتیب دے دوں ہر حصہ کے لیے مختصر نکات بلٹ پوائنٹس اور حوالہ جاتی روایات شامل کر دوں تاکہ یہ نصابی تقریری استعمال کے لیے اور زیادہ مفید بن جائے جمادی الثانی میں سیدہ فاطمہ کی والدین سے محبت لفظی مضمون تعارف حضرت فاطمہ بنت رسول اسلام کی شخصیات میں منفرد مقام رکھتی ہیں وہ نہ صرف پیارے نبی کی بیٹی تھیں بلکہ ایک ایسی بیٹی تھیں جنہوں نے اپنے والدین کے ساتھ محبت ادب اور خدمت کا جو مثالی رشتہ قائم کیا اس کی مثال صدیوں تک مومنین کے لیے روشنی کا منبع رہی اس مضمون میں ہم جمادی الثانی کی مناسبت سے حضرت فاطمہ کی والدین سے محبت کو مختلف زاویوں سے جا کر سمجھیں گے ان کی نفسیات عملی مظاہر روحانی پہلو اور ہمیں ان سے کیا سبق ملتا ہے ایک تاریخی پس
منظر مختصرہ حضرت فاطمہ مکی و مدنی ماحول میں آنکھ کھولیں وہ مکارم اخلاق تقو اور خلوص کی حامل تیان کے والد پیارے نبی رحمت عالم اور انسانیت کے عظیم رہنما تھے اور ان کی والدہ حضرت خدیجہ پہلی ممنہ اور نبی کی وفادار شرکن حیات تھیں اسی گھرانے کی آغوش نے فاطمہ کو وہ سنت اور اقدار عطا کی جنہوں نے ان کے دل میں والدین کے لیے بے پایا محبت اور احترام کو پروان چڑھایا دو محبت کی بنیادی نوعیت ایک روحانی وابستگی حضرت فاطمہ کی محبت سطحی یا محض جذباتی نہیں تھی یہ ایک عمیق روحانی وابستگی تھی اپنے والدین کی اخلاقی روحانی اور دینی راہوں کی آئینہ دار تھیں اس محبت میں اطاعت فرمانبرداری خدمت اور قربانی کے رنگ نمایاں تھے یہ وہ محبت تھی جسے نہ صرف گھر کے اندر بلکہ امت کے سامنے بطور نمونہ پیش کیا گیا تین والد کے ساتھ محبت احترام مدد اور تسلی حضور اکرم کے وقت رسالت میں حضرت فاطمہ نے اپنے والد کی محبت میں ہمیشہ وفاداری اور اخلاص دکھایا ان کے والد کی مصروفیات تنگدستی اور مشکلات میں فاطمہ نے ہر ممکن تعاون کیا ان کا روڈ زندگی نمایاں طور پر یہ بتاتا ہے کہ بیٹی کا سب سے اعلیٰ جذبہ وہ ہے جو باپ کے لیے خدمت اور اعانت میں ظاہر حضرت فاطمہ نے حضور کی تربیت کو اپنے عمل میں اتارا اور ان کی سنت کو جاری رکھا ہی باپ سے محبت کا بہترین اظہار تھا چار والدہ کے ساتھ محبت عزت ہمدردی اور ساتھ حضرت خدیجہ کے ساتھ حضرت فاطمہ کا رشتہ خاص نوعیت کا تھا ایک بیٹی کے دل میں ماں کے لیے عقیدت توجہ اور احترام فطری ہوتا ہے مگر فاطمہ نے اس میں ایک خصوصی شان قائم کی انہوں نے اپنی والدہ کے دکھ سکھ میں شریک ہو کر ایک نمونہ قائم کیا ماں بیٹی کا یہ رشتہ صرف جذبات تک محدود نہ رہا بلکہ عملی طور پر خدمات دعاؤں اور قربانیوں میں نظر یا محبت کا عملی اظہار خدمت و قربانی محبت جب حقیقی ہو تو وہ عمل میں بدل جاتی ہے حضرت فاطمہ نے اپنے والدین کی خدمت کو نہایت عاجزی اور خلوص کے ساتھ انجام دیا وہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی والد کی طبیعت کے مطابق رہنمائی اور آرام کا خیال رکھتی اور والدہ کے ساتھ گھریلو ذمہ داریوں میں شریک رہتی تھیں ان کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ حقیقی محبت وہ ہے جو الفاظ سے بڑھ کر کاموں میں نظر آتی ہے چھ والدین کی خوشنودی کے لیے صبر و تسلیم محبت ہمیشہ آسان راستہ نہیں دیتی کبھی کبھار آزمائش بھی آتی ہے حضرت فاطمہ نے والدین کے ساتھ پیش آنے والی مشکلات میں صبر کیا اور تسلیم الہی اختیار کیا نبی اور حضرت خدیجہ کی زندگی میں جو تکالیف آئیں فاطمہ نے ان کے لیے دعا کی انہیں تسلی دی اور اپنے ایمان سے ثابت قدم رہنے کی توفیق مانگی یہی وہ سبق ہے جو ہر بیٹی بیٹے اور اولاد کے لیے مشعل راہ ہے ساتھ جذباتی قربت اور روحانی صحبت حضرت فاطمہ کی محبت کا ایک پہلو روحانی صحبت تھا وہ اپنے والد کے پاس بیٹھ کر ان کی باتیں سنتیں ان کے اخلاق کو اپنے اندر جذب کرتی تھیں اور انہی سنتوں کو اپنی زندگی کا محور بناتی تھیں اس طرح محبت صرف دل کی لذت نہ تھی بلکہ روح کی غذا بھی بنی گھر میں یہ روحانی ماحول وجود میں آیا جس نے نسل در نسل ہدایات اور اخلاقی اقدار کو منتقل کیا 8 مقام فاطمہ امت میں والدین سے محبت کی مثال حضرت فاطمہ کی زندگی امت کے لیے نمونہ بنی ان کی والدین سے محبت اور خدمت کی مثال مسلمانوں کی اخلاقی تربیت میں اہم جز بنی رہی مساجد مدارس اور گھروں میں ان کے کردار کا ذکر بچوں کی تربیت میں بطور نمونہ لیا جاتا رہا اس طرح ان کی محبت ایک فردی حقیقت سے بڑھ کر اجتماعی سبق بن محبت اور حقوق عدل و شفقت کا امتزاج حضرت فاطمہ نے محبت میں عدل اور شفقت دونوں خصوصیات کو برقرار رکھا وہ والدین کی عزت کرتی ان کا حق ادا کرتی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر فرائض بھی نبھاتی تھی یہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ والدین سے محبت کا مطلب محض روایتی تعریفیں نہیں بلکہ ان کے حقوق کی پاسداری اور ان کے ساتھ عدل و انصاف بھی ہے 10 محبت میں عاجزی اور انکساری حضرت فاطمہ کی محبت میں ایک نمایاں خوبی ان کی عاجزی تھی وہ کبھی بھی اپنی خدمات کا دستاویزی دعویٰ نہیں کرتیں بلکہ سکوت اور عاجزی کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیتی تھیں یہی عاجزی ان محبتوں کو انمول بناتی ہے جو خلوص نیت سے سرزد ہوں 11 محبت کا اثر گھرانہ کی فلاح و بہبود حضرت فاطمہ کی محبت گھرانے کی فلاح و بہبود کا باعث بن جب اولادہ اپنے والدین سے خلوص محبت کرے گی تو گھر کا ماحول نیک بااخلاق اور محبت بھرا ہوگا یہ بات آج کے دور کے گھروں کے لیے بھی بیش بہا اہم ہے والدین اور اولاد کے درمیان باہمی احترام اور خدمت سے گھر میں سکون اور رحمت باقی رہتی ہے 12 تربیتی پہلو
والدین کی محبت کو فروغ دینا حضرت فاطمہ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ والدین سے محبت سکھی جاتی ہے وہ قدر ہے جو گھر کے اندر کے ماحول والدین کے کردار اور معاشرتی اقدار سے پروان چڑھتی ہے۔ والدین خود اپنے بچوں کو محبت، احترام اور خدمت کا درس دیں تو بچے بھی اسی طرز عمل کو اپناتے ہیں۔ فاطمہ کی مثال اس امر کی گواہ ہے کہ ایک بیٹی کس طرح اپنی شخصیت میں وہ خصوصیات پروان چڑھا سکتی ہے جو پورے معاشرے کے لیے نمونہ بنتی ہیں۔ 13 جمادی الثانی کا حوالہ اور روحانی مناسبت۔ جمادی الثانی ایک اسلامی مہینہ ہے اور ایسے مہینوں میں نیک عمل، روحانیت اور خاندان کے ساتھ محبت و اخوت کا تذکرہ خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ جب ہم حضرت فاطمہ کی مثال کو جمادی الثانی کے تناظر میں لاتے ہیں تو یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وقت مخصوص کرنے کا مطلب عبادت، ذکر الہی اور والدین کے حقوق کی ادائیگی سب کو منظم طریقے سے انجام دینا ہے۔ اس ماہ میں حضرت فاطمہ کی زندگی کے پہلوؤں پر غور کر کے ہم اپنے گھروں میں محبت اور صفانیت لا سکتے ہیں۔ 14 جدید دور کے تقاضے اور فاطمی محبت۔ آج کے تیز رفتار اور مصروف دور میں والدین کے ساتھ رشتے میں دراڑیں آ سکتی ہیں۔ حضرت فاطمہ کی سادہ مگر مؤثر زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ محبت کے اظہار کے لیے بڑے اہتمام وسائل درکار نہیں ہوتے، صرف وقت، توجہ اور خلوص نیت کافی۔ بچوہے کو چاہیے کہ وہ والدین کے ساتھ گفتگو، خدمت اور دعا کے ذریعے تعلق کو مضبوط رکھیں۔ یہی فاطمی طریق عمل آج کے دور میں بے کار آمد ہے۔ 15 محبت کی تربیت، عملی مشورے۔ حضرت فاطمہ کی مثال سے چند عملی نکات جو ہم اپنا سکتے ہیں۔ 1 والدین کے ساتھ باقاعدہ گفتگو اور ملاقات کو فوقیت دیں۔ 2 ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، سہ مالی یا جذباتی۔ 3 انہیں دعاؤں میں یاد رکھیے اور ان کی خاطر نیکی کے کام جاری رکھیے۔ 4 ان کے تجربات سے سیکھیں اور ان کا احترام کریں، خاص طور پر جب وہ بزرگ ہوں۔ 5 خلوص نیت کے ساتھ خدمت کریں، عاجزی محبت کا حسن بڑھاتی ہے۔ 16 محبت اور شکرگزاری۔ حضرت فاطمہ نے اپنے والدین کے کردار کو شکرگزاری کے جذبے سے دیکھا۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کو جو تربیت اور تحفظ ملا وہ نعمت الہی تھی۔ اسی شکرگزاری نے ان کے اندر محبت کو مزید گہرا بنایا۔ ہمیں بھی اپنے والدین کے لیے شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر زبان کے ساتھ ساتھ عمل میں بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ 17 محبت اور دعا۔ روحانی تعلق کی خصوصیت محبت کا ایک لطیف مگر اہم پہلو دعا۔ حضرت فاطمہ نے اپنے والدین کے لیے ہمیشہ دعا کی۔ یہ دعا نہ صرف ان کی محبت کا اظہار تھی بلکہ روحانی تعلق کی علامت بھی تھی۔ دعا کے ذریعے اولادہ اپنے والدین کی زندگی میں برکت اور رہنمائی مانگتی ہے اور یہ ایک طاقتور ذریعہ ہے جسے ہر دور میں اپنایا جا سکتا ہے۔ 18 معاشرتی اثرات۔ محبت کے ثمرات۔ حضرت فاطمہ کی والدین سے محبت کے اثرات خاندان کے باہر امت پر بھی پڑے۔ جب کسی گھر میں احترام، محبت اور خدمت کے رشتے مضبوط ہوتے ہیں تو معاشرہ بھی محفوظ اور بااخلاق بنتا ہے۔ اسی وجہ سے فاطمہ کی زندگی سے سیکھے گئے اصول اجتماعی بھلائی میں تبدیلی کا باعث بن سکتے ہیں۔ 19 خاتم کلام، اخلاقی و تربیتی خلاصہ۔ حضرت فاطمہ کی والدین سے محبت ایک جامع ماڈل پیش کرتی ہے۔ یہ ماڈل محبت، احترام، خدمت، عاجزی، دعا اور شکرگزاری پر مبنی ہے۔ جمادی الثانی کے تناظر میں اس محبت پر غور و فکر ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ خاندان میں محبت کی بنیادیں کس قدر اہم ہیں اور کس طرح ایک فرد کی خالص محبت پورے معاشرے میں اثر انداز ہو سکتی ہے۔ نتیجہ، حضرت فاطمہ کی والدین سے محبت صرف ذاتی جذبہ نہیں بلکہ ایک ایسا عملی ضابطہ ہے جسے اپنانا ہر مسلمان کے لیے باعث فلاح ہے۔ اس محبت نے گھر کو ایسی تربیتی جگہ بنایا جہاں اخلاق، تقوی اور خدمت کی اقدار پروان چڑھے۔ جماد الثانی کے مہینے میں جب ہم فاطمہ کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ والدین کی محبت، خدمت اور احترام نہ صرف دینی تقاضا ہے بلکہ معاشرتی استحکام کا بنیادی ستون بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اقدار کو اپنی روزمرہ زندگی میں نافذ کریں، اپنے والدین کی عزت کریں، ان کے حقوق ادا کریں اور حضرت فاطمہ کی صورت طیبہ کو بطور نمونہ اختیار کریں تاکہ ہمارے گھر روزن محبت بن جائیں اور امت میں خیر و حسن پھیل سکے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر ایک مختصر ویڈیو اسکرپٹ بچوں کے لیے کوہان چھوٹیے صورت خلاصہ 50 نکاتی فہرست پونٹس بھی تیار کر دوں۔ بتا دیجئے آپ کون سا اضافی فارمیٹ پسند کریں گے۔ عنوان
جمادی الثانی کے مواقع پر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی والدین سے محبت تعارف جمادی الثانی کا مہینہ ہمارے اسلاف و اولیاء کی یادوں اور اسلامی تاریخ کے اہم لمحات کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ اس ماہ میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت، صفات اور زندگی کے مختلف گوشے بخوبی ہم پر روشنی ڈالتے۔ آوان کے والدین حضرت محمد اور حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے ساتھ ان کے تعلقات اور محبت کا ذکر ایک نہایت اہم موضوع ہے۔ اس مضمون میں ہم سیدہ فاطمہ کی والدین سے محبت کے مختلف پہلوؤں کو اسلامی مصادر اور روایات کی روشنی میں اجاگر کریں گے اور ان سے حاصل ہونے والے عملی اسباق کو آج کی زندگی میں اپنانے کے طریقے بیان کریں گے۔ پس منظر خاندان سیدہ فاطمہ بن محمد رسول اکرم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سب سے پیاری اولاد میں سے تھیں۔ یہ گھرانہ اپنی پرہیزگاری، تقوی اور قرب الہی کے لیے مشہور تھا۔ حضرت خدیجہ نے اپنی زندگی میں بہت سی خدمات انجام دیں اور حضرت محمد نے انہیں عظیم حسن خلاق، عدل اور اطاعت کی تعلیم دی۔ ایک ایسے خاندان میں پلنے والی فاطمہ کے قلب میں والدین کے لیے احترام، محبت اور خدمت کا جذبہ فطری تھا۔ یہ محبت صرف عاطف اظہار تک محدود نہیں تھی، بلکہ اطاعت، فرمانبرداری، خدمت اور قربانی کی صورت میں ظاہر ہوتی تھی۔ محبت کی بنیاد، احترام اور شناخت مقام والدین۔ سیدہ فاطمہ کی والدین سے محبت کا پہلا اور بنیادی رخ یہ تھا کہ وہ اپنے والدین کے مقام کو پہچانتی تھیں۔ اسلامی تعلیمات میں والدین کے حقوق اور مقام کی تاکید کی گئی ہے، اور فاطمہ نے اسی تعلیم کو اپنے عمل سے ثابت کا حضور کی شان اور مقام کا ادراک اور حضرت خدیجہ کے کردار اور قربانی کا ادراک فاطمہ کو ہمیشہ اپنے روئی میں محتاط رکھتا تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ والدین کی محبت اللہ اور رسول کی محبت کا تسلسل ہے، اس لیے ان کے 73 احترام میں کبھی کمی نہیں۔ خدمت والدین، عملی اظہار محبت۔ سیدہ فاطمہ کی محبت کا دوسرا واضح رخ والدین کی خدمت تھی، جن ابتدا اور ابتدائی اسلام کے سخت لمحوں میں گھر کے کام، گھرانے کی دیکھ بھال اور والدین کی طبیعت کے مطابق ان کی نگہداشت، یہ سب اس محبت کے عملی مظاہرے تھے۔ وہ نہ صرف اپنے والدین کے ساتھ نرم طبیعت رکھتیں بلکہ مصیبت اور دکھ کی گھڑوں میں انہیں سکون پہنچانے کی کوشش کرتی تھیں۔ خدمت والدین کے یہ عملی مظاہرے ہمارے لیے ایک روشن مثال ہیں کہ محبت وہ چیز نہیں جو صرف زبان پر رہ جائے، بلکہ وہ عمل بن جائے۔ غم فقدان حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد کا منظر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات نے خاندان رسول کو گہرے دکھ میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس مشکل وقت میں فاطمہ نے نہ صرف ماں کے خلا کو محسوس کیا بلکہ اپنے والد کی تکالیف اور جذباتی رنج کو بھی بانٹ لیا۔ وہ اپنے والد کے غم میں شریک ہو کر ان کا دلدادہ سہارا بنا۔ اس عرصے میں ان کی محبت کا ایک اور پہلو واضح ہو، محض جوش محبت نہیں بلکہ ثابت قدمی اور صبر کی مثال بھی تھی۔ ماں کی یاد میں وہ اپنے والد کا حوصلہ بڑھاتی، ان کے لیے دعا کرتی اور گھریلو ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے نبوت کے گھر کو سکون پہنچاتی رہے۔ ناتمام قربانی، اپنے والد کی فکر و خدمت۔ حضرت محمد نے اپنی ساری زندگی امت کی خدمت اور ہدایت میں گزاری، مگر اپنے گھر کے معاملات سے بھی وہ غافل نہ رہا۔ اس محبت و شفقت کے باہمی اظہار میں فاطمہ نے اپنے والد کی تکالیف میں ان کا ساتھ دیا۔ جب آپ کو جسمانی یا نفسیاتی طور پر تکلیف ہوتی تو فاطمہ ان کے قریب رہتی، خدمت کرتی اور ان کے دکھ کو بانٹتا۔ خدمت میں نفرت شکایت کا کوئی نشان نہیں ملتا، بلکہ پوری عاجزی، پیار اور فرمانبرداری تھی۔ بچے کا ماں باپ کے دکھوں کو اپنے سینے میں محسوس کرنا اور ان کے لیے بے لوث خدمت کرنا، یہی اصل محبت ہے۔ احادیث نبوی میں محبت کا معیار۔ حدیث نبوی میں ہمارے لیے رہنمائی ملتی ہے کہ حقیقی محبت کس طرح کے جذبات اور اعمال سے نکھرتی۔ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میری جان کا ایک حصہ ہیں۔ یہ بیان ان کے اور ان کے والد کے درمیان محبت و قربت کی بلندی کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح حضور کی کثرت محبت اور شفقت نے فاطمہ کے دل میں ایک ایسے ربط کو جنم دیا جو والدہ کی یاد اور والد کی محبت دونوں کو یکجا رکھتا تھا۔ احادیث کا یہ پیغام ہمیں بتاتا ہے کہ والدین سے محبت ایک عبادت ہے جس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تابعیت اور فرمانبرداری محبت کی نظم۔ فاطمہ کی محبت کا تیسرا پہلو ان کی تابعیت اور فرمانبرداری تھا۔ والدین کی ہدایت و نصیحت کی قدر کرنا، ان کی بات ماننا اور ان کے فیصلوں کا احترام کرنا بھی محبت کا اظہار ہے۔ فاطمہ نے اس میں بہترین مثال قائم کی۔ جب والدین نے انہیں کسی بات کی نصیحت کی تو وہ اسے دل و جان سے قبول کرتی اور اپنی زندگی میں نافذ کرت۔ چھوٹی محبت جہاں نرم جذبات کی متقاضی ہے، وہاں فرمانبرداری نظم و ضبط اور انضباط بھی چاہتی ہے، اور فاطمہ نے یہ توازن برقرار رکھا۔ اخلاقی قوت
محبت اور ثبات قدم والدین سے محبت صرف نرم و نازک کیفیت نہیں بلکہ اخلاقی قوت اور ثابت قدمی کا تقاضا بھی کرتی ہے۔ سیدہ فاطمہ نے اپنے والدین کے لیے زندگی کے ہر مرحلے میں ثابت قدمی دکھائی، سخت ترین حالات میں بھی ان کا حوصلہ بلند رہا، اور یہ ثبات قدم بطور خاندان نے رسول اکرم کے مشن کو آگے بڑھانے میں مدد دی۔ محبت کا یہ معنوی رخ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی محبت مشکلات میں بھی ساتھ نبھانے کا نام ہے۔ نفسیات قربت احترام کے ساتھ احساس وابستگی محبت میں فطری طور پر ایک نفسیاتی قربت بھی ہوتی ہے، ایک ایسا رشتہ جہاں بچے اپنے والدین کی طاقت اور اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں۔ فاطمہ کے اندر حضور اور حضرت خدیجہ کی تربیت کے اثرات واضح تھے۔ ان کے اخلاق، سخاوت، صبر اور تقوی کی جھلکیاں فاطمہ کے کردار میں نمایاں تھیں۔ نفسیاتی وابستگی محبت کو دوام دیتی ہے اور بندے کو اپنے والدین کے نقش قدم پر چلنے کی تحریک دیتی ہے۔ محبت کے اسباق برائے آج کا دور سیدہ فاطمہ کی والدین سے محبت کے نمونے آج کے معاشرے کے لیے بے حد اہم ہیں۔ جدید دور میں جہاں گھریلو نظام بدل رہا ہے، فردیت میں اضافہ ہو رہا ہے اور رشتوں کی صداقت پر سوال اٹھ رہے ہیں، وہاں فاطمہ جیسا مثالی رویہ ہمیں ایک مضبوط معیار دیتا ہے۔ چند عملی اسباق درج ذیل ہے۔ والدین کے وقت کی قدر کریں، ان کی بات غور سے سنیں، خدمت میں ہاتھ بٹائیں، ان کے لیے دعا کریں اور ان کے اخلاقی و دینی درس کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ یہ چھوٹے مگر معنی خیز اعمال محبت کو زندہ رکھتے ہیں۔ محبت اور قربانی، مالی اور جذباتی توازن والدین کی محبت میں مالی تعاون بھی شامل ہے، مگر صرف مالی امداد کافی نہیں۔ فاطمہ نے مالی تعاون کے ساتھ جذباتی قربت اور خود کو قربان کرنے کی روایات بھی قائم کیج بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مالی معاونت کے ساتھ جذباتی حمایت، وقت اور توجہ بھی دیں۔ یہ مرکب محبت کو کامل بناتا ہے اور رشتوں میں گہرائی پیدا کرتا ہے۔ آخری سالیاں اور روایات یادگار سیدہ فاطمہ کی زندگی کے آخر کے ایام میں ان کی محبت اپنے سچوی رنگ میں نمودار ہو۔ والدین کی یاد، والد کا مقام اور ماں کی عظمت، یہ سب ان کے خطبات، دعاؤں اور خلوص میں ظاہر ہوا۔ ان کی زندگی نے یہ سکھایا کہ محبت نہ ختم ہونے والی زنجیر ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتی ہے۔ آج ہم بھی جمادی الثانی جیسے خصوصی مواقع پر ان کی یاد مناتے وقت اسی محبت کو تازہ کریں اور اپنی زندگیوں میں اس کے عملی مظاہر پیدا کر۔ خلاصہ اور نتیجہ، جمادی الثانی کے موقع پر سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی والدین سے محبت پر غور کرنے سے ہمیں واضح سبق ملتا ہے۔ محبت صرف لفظوں کا کھیل نہیں بلکہ احترام، خدمت، فرمانبرداری، قربانی اور اخلاقی ہم آہنگی کا مجموعہ ہی۔ فاطمہ کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک مضبوط ایمان اور اللہ کے راستے میں چلنے والا گھرانہ کس قدر عظمت و وقار کا حامل ہوتا ہے، اور یہ سب اس وقت ممکن ہے جب رشتوں میں محبت، عزت اور خدمت کا اصل پیغام موجود ہو۔ عملی تجاویز برائے امت مسلمہ: والدین کے ساتھ باقاعدہ وقت گزاریں، گفتگو، یادگاری گھڑیوں کا اہتمام کریں۔ 2 ماں باپ کی بات غور سے سنیں اور ان کی رائے کی قدر کریں۔ 3 گھریلو ذمہ داریوں میں حصہ لے، یہاں تک کہ چھوٹے کام بھی محبت کا اظہار ہیں۔ 4 والدین کے لیے دعا کو معمول بنائیں، اللہ سے ان کی صحت و عافیت اور ثواب کی دعا کریں۔ 5 اگر اختلاف غلط فہمی ہو تو تحمل سے بات کریں اور رنجشوں کو جلد دور کریں۔ 6 والدین کی سیرت و اخلاق سے سبق لیں اور ان کے اچھے اوصاف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آخر میں سیدہ فاطمہ کی والدین سے محبت ایک زندہ مثال ہے جو ہر دور کے انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ جمادی الثانی جیسے مہینے ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم اس محبت کو یاد کریں، اس سے سبق حاصل کریں اور اپنے رشتوں میں اس کے منازل قائم کریں۔ ان کی زندگی کی روشنی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب محبت اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں ہو تو وہ نہ صرف فرد کی تربیت کرتی ہے بلکہ پورے معاشرے کو بھی سنوارتا ہے۔ اللہ ہم سب کو والدین کی خدمت اور محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ میں